السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ نے داعی اجلاس کی زبانی سنا کہ میرا موضوع خطابت ہے اتحاد و اتفاق کی اہمیت و ضرورت۔ سب سے پہلے تو میں دعائے خیر کرتا ہوں ضلعی جمعیت اہل حدیث جگتیال کے ذمہ داران کے حق میں اور جمعیت کے تمام والنٹیئرز اور کارکن کے حق میں۔ یہ معمولی کام نہیں ہے کہ ایک وقت میں 20 علماء کو جمع کرنا اور آپ تمام کے لیے انتظام و انصرام کرنا۔ اس کے لیے بڑی پلاننگ اور محنت اور کد و کاوش کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین مزید آپ سے دین کا کام لے۔ محترم حاضرین اور پس پردہ معزز خواتین اسلام، قرآن کریم کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا جو پیغام ہے وہ عالمگیر پیغام ہے۔ آپ قرآن کریم میں کہیں پر بھی ایسی آیت نہیں پائیں گے کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے یا ایھا العرب کہہ کے عربوں کو مخاطب کیا ہو، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا عربی زبان میں نازل ہو رہا تھا، عرب کی سرزمین پہ نازل ہو رہا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا، لیکن قرآن کریم میں کہیں پر بھی ایھا العرب کہہ کر کے مخاطب نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن کریم میں جہاں کہیں پر بھی مخاطب کیا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگوں، ساری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اعبدوا ربکم، کہ آپ اپنے رب واحد کی عبادت و بندگی کریں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کا جو پیغام ہے وہ ایک عالمگیر پیغام ہے۔ یہاں پر کوئی نسلی تعصب نہیں پایا جاتا کہ کسی آیت میں عربوں کو حکم دیا گیا، کہیں پر عجمیوں کو مخاطب کیا گیا، یا کہیں پر صرف عورتوں ہی کے لیے احکامات ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جو بھی احکامات ہیں وہ عالمگیر احکامات ہیں، جس میں ساری انسانیت کے لیے خیر و بھلائی ہے۔ یہ قرآن کریم کا اصل پیغام ہے جو اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو دیا ہے۔ اور یہ بات میں نے اس لیے بھی کہی کہ قرآن میں کہیں پر بھی خصوصاً عربوں کو مخاطب نہیں کیا گیا، کیونکہ عربوں کے درمیان میں جس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت کا فریضہ انجام دینے کے لیے مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، وہ جو زمانہ تھا، وہ جو ایج تھی، وہ جو ایرا تھا، اس زمانے میں عربوں کے درمیان میں قبائلی دشمنیاں بام عروج پر تھی، نسلی دشمنیاں تھی، خاندانی لڑائیاں تھی، اوس و خزرج، جنگ فجار۔ آپ جانتے ہیں ایک ایک خاندان کے درمیان میں کئی سالوں سے وہ جنگیں ان کے مابین چلی آ رہی تھی، اور اس بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ اے نبی، آپ جانتے ہیں کہ ان کے مابین جو نفرت ہے، ان کے مابین جو عداوت ہے، ان کے مابین جو دشمنی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ان کی دشمنیاں ختم ہو گئی اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ اے نبی محمد، زمین کے سارے خزانے بھی آپ
ان अरबों के दरमियान में इत्तेहाद पैदा करने के लिए, मोहब्बत पैदा करने के लिए, यूनिटी पैदा करने के लिए, इत्तेफाक लाने के लिए ज़मीन के सारे ख़जाने भी खर्च कर देते तो इनके दरमियान में आप इत्तेहाद नहीं ला सकते थे। वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, लेकिन ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने इनके दिलों में मोहब्बत को डाल दिया। ये आपस में जो एक दूसरे के दुश्मन थे, ये अल्लाह की नेमत है, ये एक दूसरे के भाई बन गए। जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, ये एक दूसरे के लिए जानिसार व फिदाकार बन गए। तो यकीनन ये आपसी इत्तेहाद, आपसी मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम नेमत है कौम के ऊपर, इंसानियत के ऊपर। और इसी तरीक़े से अगर आपसी इत्तेहाद नहीं रहेगा, आपसी इत्तेफाक नहीं रहेगा, इख्तिलाफात रहेंगे, इंतशार रहेगा, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा शैतान को पहुंचता है। ये मौजू सबके लिए अहम है। ये मौजू एक फ़ैमिली के लिए, ख़ानदान के लिए भी ज़रूरी है। ये मौजू एक जमात व जमीयत के लिए भी है। ये मौजू मस्जिद की कमेटी के लिए भी है। ये मौजू एक रियासत के लिए भी है, एक मुल्क के लिए भी है। इंटरनेशनल अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है कि आपका कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए, लोगों के साथ आपका ताल्लुक़ बेहतर होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। और बिलखुसूस चूँकि मैं इस्लामी ज़ाविये से आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, तो ये बात आप याद रखें कि अगर दो मुसलमानों के दरमियान में या मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो सबसे बड़ा फ़ायदा इससे शैतान को हासिल होता है। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दिन भर की जो कारकर्दगी होती है तो शैतान अपने चेलों से लेता है, जो उसके मातहत छोटे शयातीन होते हैं, वो रात के वक्त में आकर के उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या कारकर्दगी रही। और इब्लीस अपना तख्त पानी पर बिछाए हुए हैं, सब आकर के अपने कारनामे उसको सुना रहे हैं। लेकिन आखिर में जो आता है, मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जो सबसे नाटे कद का होता है, जो सबसे पस्त कद का होता है, जो सबसे छोटा होता है तमाम शयातीन में, वो कहता है कि आज मैंने मियाँ बीवी के दरमियान में, शोहर और बीवी के दरमियान में झगड़ा पैदा कर दिया है, तो वो उसको शाबाशी देते हुए कहता है, निअमा अंता, काम तो तूने किया है, दो मुसलमानों को लड़ा देना ये उसके नज़दीक सबसे महबूब काम। बल्कि कुरान करीम में सूरतुल बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारतन इसको जादू से ताबीर करते हुए कहा, ये जादू है, मुसलमानों का आपस में लड़ लेना ये जादू का असर है। जैसा कि हारूत मारूत का जहाँ पर किस्सा जिक्र किया गया, वहाँ पर यह भी फरमाया, ये ऐसा जादू सीखते थे, मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, कि जिस जादू को अपना करके ये शोहर और बीवी के दरमियान में, दो ख़ानदानों के दरमियान में लड़ाई झगड़े को पैदा कर देते थे। तो इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा पहुँचता है वो शैतान को पहुँचता है। और रहा इज्तिमाई तौर पर क्या नुकसान होगा, मिल्लत के प्लेटफॉर्म से क्या नुकसान होगा, ये जग ज़ाहिर है, ये हम तमाम के सामने वाज़ेह है कि जब एक ख़ानदान के दो भाई लड़ लेते हैं तो किस तरीक़े से ख़ानदान कमज़ोर हो जाता है। एक ही जमात के ज़िम्मेदारान जब आपस में भिड़ जाते हैं तो जमात कैसे कमज़ोर हो जाती है। एक ही बस्ती इलाक़े के अरबाब सरवत और अरबाब फ़हम जब लड़ बैठते हैं तो किस तरीक़े से कौम कमज़ोर पड़ जाती है। इस सिलसिले में आपके सामने चंदा बयान करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीक़े से मेरे भाइयों, ये बात भी याद रखें, फ़वायद बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं इत्तिहाद के, यूनिटी के। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, यदुल्लाहि अलल जमाअह, जो जमात होती है, जिनके माबैन में इत्तिहाद होता है, जो यूनिटी के साथ रहते हैं, अल्लाह का हाथ होता है इस जमात के ऊपर। मुराद क्या है? शारिहीन हदीस ने कहा अल्लाह का हाथ होता है
مراد یہ ہے یہ جو کام کریں گے اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، اللہ تعالیٰ کی توفیق انہیں نصیب ہوتی رہے گی، یہ جس طرف قدم اٹھائیں گے کامیابی ان کے قدم چومے گی، کیونکہ یہ متحد ہے، یہ آپس میں منتشر نہیں ہے۔ اور اتحاد ہی کے ذریعے سے زمانے کو بدلا جا سکتا ہے، اتحاد کے ذریعے سے ہی آپ فیصلہ کن قوت ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بکھرے ہوئے رہیں گے، اور زیادہ اونچی مثال نہیں، انتخابات کا موسم ہے، الیکشن کا موسم ہے، آپ دیکھیں ہمارے یہاں جب اسمبلی انتخابات ہوتے ہیں یا اسی طریقے سے ایم پی الیکشن ہوتا ہے تو آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ایک مسلمان کو کمزور کرنے کے لیے دوسرے مسلمان کو ٹھہرا کر دے، دونوں آپس میں لڑ جائیں گے، مسلمانوں کی آواز دب جائے گی، اور کوئی غیر ہے جو وہاں جا کر کے اسمبلی کا حصہ بن جائے گا، اور بات کیا آئے گی؟ تمہارا ووٹ تو ہم کو ملا ہی نہیں، لہذا ہم تمہاری آواز کیسے بنے، ہم تمہیں کیسے ریپریزنٹ کریں، ہم تمہاری کیسے نمائندگی کریں، تمہارا ووٹ تو ہمیں حاصل ہی نہیں ہوا ہے۔ بہت زیادہ اس کے نقصانات ہیں، لیکن اگر متحد رہو گے ساری کائنات کے نظام کو بدل سکتے ہو، تمہارا وزن رہے گا، تمہاری طاقت رہے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی بات کو قرآن کریم میں ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ دیکھو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ اگر تم منقسم ہو جاؤ گے، ٹولیوں میں بڑھ جاؤ گے، تفرقہ بازی کا شکار ہو جاؤ گے، مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر کے رہ جاؤ گے، اللہ رب العالمین نے اس کا نقصان ذکر کرتے ہوئے کہا فَتَفْشَلُوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، اگر تم بکھر گئے تو تم کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور اسی طریقے سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کوئی قوت و طاقت تمہاری نہیں رہے گی۔ اس بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں صراحتاً ذکر کیا ہے۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں متحد رہنے اور جماعت کو نہ چھوڑنے، اپنے ساتھیوں کو نہ چھوڑنے کا درس دیتے ہوئے بہت ہی عمدہ مثال پیش کی۔ مسند احمد کی یہ صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کی مثال دے کر کے کہا کہ ایک چرواہا اپنے ریوڑ کو چرانے کے لیے لے جاتا ہے، لیکن ایک بکری ہے جو اپنے ریوڑ سے ہمیشہ الگ ہوتے رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ بہت زیادہ ہوشیار بنتی ہے، بہت زیادہ سیانی بنتی ہے، اپنی جماعت کو، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دیتی ہے۔ اچانک ہوتا یہ ہے جیسے ہی وہ جماعت سے الگ ہوتی ہے، ریوڑ سے الگ ہوتی ہے، بھیڑیا اس کا شکار کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو، مسلمانوں کو آپس میں متحد رہنے کا درس دیتے ہوئے کہا اپنے بھائیوں کو چھوڑو گے، اپنی جماعت کو چھوڑو گے، اپنی ساتھیوں کو چھوڑو گے، جس طریقے سے بھیڑیے نے بکری کا شکار کیا، شیطان تمہارا شکار کر لے گا۔ لہذا یہ اتحاد کا درس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدہ مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں میرے عزیز بھائیوں، شریعت اسلامیہ کے جو اراکین ہیں یہ بھی ہمیں اتحاد کا درس دیتے ہیں۔ نماز 5 وقتہ اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صف کی درستگی کو نماز کی درستگی قرار دیا۔ جب آپ صف بندی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صف بندی کرتے تو کہتے کہ اپنے قدم سے قدم ملا لو، کندھے سے کندھا ملا لو، اور آپ یقین مانیں یہ اتحاد کا بین ثبوت ہے۔ 5 وقت مسلمانوں کا ایک ساتھ بنا کسی امیر و غریب، بنا کسی حاکم و رعایا، بنا کسی عالم و جاہل کی تفریق کے ایک ہی صف میں ٹھہر جانا، بنا کسی رنگ و نسل، بنا کسی تعصب کے، نماز کا یہ پیغام اتحاد کا پیغام۔ اور آپ دیکھیں ہماری جو سوسائٹی ہے، پہلی صف کے مصلی جو پہلی صف میں ٹھہرتے ہیں سب سے زیادہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ معاشرے کی وہ تل حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حج کا پیغام، عرفہ کے میدان میں لاکھوں حجاج جمع ہو رہے ہیں،
وہ مشرق سے آیا ہوا، وہ مغرب سے آیا ہوا، اس کی زبان کا اس کو علم نہیں، اس کی لینگویج کا اس کو علم نہیں، سب کی تہذیب الگ ہے، سب کا کلچر الگ ہے، سب کی ثقافت الگ ہے۔ یہ ایشیا کا رہنے والا، وہ یورپ کا رہنے والا، وہ افریقہ کا رہنے والا، لیکن میدان عرفات میں سب ایک جگہ ہو کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم۔ دونوں کا کوئی رابطہ نہیں، دونوں کا کوئی ریلیشن نہیں، دونوں کا سابقہ میں کوئی تعلق نہیں، اس کے باوجود بھی وہ افریقہ کا، یہ ایشیا کا، دونوں گلے مل رہے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت پوچھ رہے ہیں۔ یہ اراکین اسلام، یہ حج جو تمہیں دعوت دیتا ہے وہ اتحاد کا دعوت، اتحاد کا درس دیتا ہے۔ اسلام کے تمام جو اراکین ہیں وہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو آپس میں محبت کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کا رویہ اختیار کرنے کا درس دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جب میں اتحاد کی بات کروں، چونکہ ہم سلفی ہیں، ہم قرآن و سنت کے دعوے دار ہیں، کسی بھائی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں تو ہم عقیدے کے سلسلے میں کوئی کمپرمائز کر لیں گے، ہم صلح کل کی پالیسی اختیار کریں گے، بدعقیدگی کو بدعقیدگی نہیں کہیں گے، برائی کو برائی نہیں کہیں گے، منکر کو منکر نہیں کہیں گے۔ اس طریقے سے اتحاد نہیں ہوتا، یہ اتحاد نہیں ہے۔ اتحاد ہونے کے لیے فاؤنڈیشن اور بنیاد ہے طاعت اللہ و طاعت الرسول، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے اس امت کے مابین اتحاد ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی نسخہ نہیں ہے اتحاد کا، اس کے علاوہ کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ بعض تحریکیں ہیں، بعض جماعتیں ہیں، بعض تنظیمیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عقیدے کی بات نہ کرو، عقیدے توحید کی بات نہ کرو، منہج کی بات نہ کرو، قرآن و سنت کی بات نہ کرو، اختلافات پیدا ہو جائیں گے، دوریاں بڑھ جائیں گی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جس آیت کریمہ میں آپ کو متحد رہنے کا درس دیا، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، یہاں اتحاد ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اتحاد ہوگا۔ اس کے باوجود بھی اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف نہ کرو۔ اگر اختلاف کرو گے تو ظاہر سی بات ہے جو تمہاری طاقت ہے، شوکت ہے، قوت ہے، وہ اکھڑ کر کے رہ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک اہم بات جو آپ کے سامنے میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ اتحاد کا موضوع اس قدر اہم ہے اور اس کی سب سے زیادہ ضرورت اس وقت ہمارے اپنے لوگوں کو ہے، ہمارے اپنے لوگوں کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اتحاد پر بہترین تقریریں ہو سکتی ہے، اتحاد پر جملوں کو پریتے ہوئے بہت بہترین جملے آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن عملی میدان میں اتحاد ہونا یہ وقت کی ضرورت ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ اتحاد پر تو لیکچرز آپ بہت سارے سنیں گے، لیکن آپ کوشش کیجئے آپ کے محلے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کی اپنی جماعت کے اندر جو اختلاف ہو گیا اس اختلاف کو آپ کیسے دور کریں گے، دونوں کو کیسے جوڑیں گے، دونوں کو کیسے ملائیں گے، دونوں کی آپسی ناچاقیوں کو کیسے دور کریں گے، یہ پروگرام بنانے کی ضرورت ہے، یہ منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم فلسطین کا درد اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں، سیریا ملک شام کا درد اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں، برما کا درد ہمیں کھائے جاتا ہے۔ ہندوستان میں کسی مسلمان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے اس کی تکلیف کو ہم اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہی اتحاد ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی صریح لفظوں میں کہا مثل المؤمنین فی توادیہم وتعاطفہم وتراحمہم مثل الجسد الواحد، مومنوں کی مثال، مسلمانوں کی مثال
آپسی بھائی چارگی میں، آپسی محبت میں ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو نقصان پہنچے، زخم لگے، کانٹا چبھے، سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے کسی بھی خطے میں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں اگر کسی مسلمان کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اس پر ظلم اور بربریت سے کام لیا جاتا ہے، اس کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کرنا، یہی اتحاد ہے اور یہی ایمان ہے اور یہی ایمان کا مقتضا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کی صفوں میں جو اختلاف و انتشار ہے اللہ تعالیٰ اسے دور کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کرے۔ اور جاتے جاتے ایک آخری بات جو آپ کے سامنے واقعے کی شکل میں رکھتا چلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعے کو بڑا یاد کرتے تھے، واقعے کو بڑا یاد کرتے تھے اللہ کے رسول، اور اپنے صحابہ کے سامنے بھی اس کو ذکر کرتے تھے۔ واقعہ کیا تھا کہ ایک یمنی مال تجارت لے کر کے مکہ کی گلیوں میں ٹہل رہا تھا، گھوم پھر رہا تھا، اور وہاں پر ایک شخص تھا جس کا بڑا اثر و رسوخ تھا مکہ کے اندر، جس کا نام تھا عاص بن وائل۔ اس شخص نے اسے اس چیز کو لیا، لیکن اس یمنی کو اس کا حق نہیں دیا، بلکہ الٹا اس کو ڈانٹا، مارا، پیٹا، اس پر ظلم کیا، اور وہ اپنے مکان کو چلا گیا۔ اب یہ شخص جو یمن سے آیا ہوا تھا تجارت کی غرض سے، مکہ کے ہر دروازے پہ جا کر کے فریاد دے رہا ہے، وہ وہاں پر جا کر کے ندا لگا رہا ہے، اے بنو عباس میری مدد کرو، اے بنو فہیرہ میری مدد کرو، اے بنو ہاشم میری مدد کرو۔ کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، بنو ہاشم جمع ہوئے، اس کا سارا ماجرا سنا، پوچھی اس کی کیفیت، معلوم کیا کیا ہوا۔ کہا کہ عاص بن وائل نے میرا حق چھینا ہے، اور دوسرا کوئی شخص نہیں ہے، مکہ کا بہت اثر و رسوخ والا آدمی ہے، بہت ظالم قسم کا آدمی ہے، بہت سخت قسم کا آدمی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ جا کر کے اس سے بات کرے۔ قبیلہ بنو ہاشم نے یہ طے کیا کہ حرم میں جتنے قبائل کے سرداران ہیں سب کو جمع کیا جائے، اور عبداللہ ابن جدعان کے گھر پر، سیرت نبوی کا بڑا عظیم واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، عبداللہ ابن جدعان کے گھر پر وہاں سب جب جمع ہوئے تو وہاں پر سب نے مل کر کے ایک حلف لیا، ایک معاہدہ لیا، ایک قسم اٹھائی، مکہ کے اندر اگر کسی پر ظلم ہوگا تو سارے لوگ مل کر کے ظالم کے خلاف آواز بنیں گے، مظلوم کی مدد کریں گے۔ یہ واقعہ مکمل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ بنو ہاشم سے تعلق تھا، آپ بھی حلف الفضول کے اس معاہدے میں، اس میثاق میں شریک تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، صحابہ کے سامنے یہ تفصیلی واقعہ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں چونکہ یہ جمعیت اہل حدیث کا پلیٹ فارم ہے، اور جمعیت اہل حدیث کا یہی پیغام ہے، جمعیت اہل حدیث کا یہی منہج ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر آج بھی مجھے کفار، آج بھی مجھے مشرکین، اگر آج بھی مجھے غیر مظلوم کی آواز بننے کے لیے کسی ملی پلیٹ فارم پر بلائیں گے تو اس کا حصہ بننے میں مجھے شرف حاصل ہوگا، میں آج بھی اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ یہی جمعیت اہل حدیث کا پیغام ہے۔ ہمیں ہندو دعوت دے، ہمیں کرسچن دعوت دے، ہمیں سکھ دعوت دے، ہمیں جین دعوت دے، ہمیں یہودی دعوت دے، جمعیت اہل حدیث مظلوم کی آواز بننے کے لیے، انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے اس طریقے کے اتحادی پلیٹ فارم سے اپنی آواز کو اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان کی آپسی ناچاقیوں کو دور کرے، اللہ رب العالمین ہمارے درمیان میں محبت کو پیدا کرے، ہمارے اختلافات کو دور کرے، اللہ تعالی ہمیں متحد رکھے، سفارہ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔